بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ عمر دراز۔ ناظرین، انسان کی جو ترقی ہے اس کا سفر جو ہے وہ بے مثال ہے، اور انسان کی ترقی کی لگن نے اس کی تخلیق کو ہمیشہ جو ہے وسیع کرنے پہ مجبور کیا ہے، اور آج سائنس کی جتنی رسائی انسان کو یعنی کہ موجود ہے، ماضی میں اتنی کبھی بھی نہیں تھی، اور اسی رسائی کی وجہ سے وہ اپنے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کے متعلق جو آج جانتا ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ تو آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے، اور ہم لوگ موجود ہیں راضی ہاسپٹل راولپنڈی میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عثمان ظفر صاحب۔ تو ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ راضی ہاسپٹل کب قائم ہوا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا ہاسپٹل بنانے کا؟ راضی ہسپتال سن 2006 میں قائم ہوا تھا، اور الخدمت فاؤنڈیشن نے بیسکلی یہ ہسپتال قائم کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک عام آدمی کی رسائی اسپیشلسٹ کیئر تک ہو سکے۔ جی۔ پاکستان میں جو ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر تک رسائی مشکل ہے لوگوں کی، جی۔ اور خاص طور پر ان ڈاکٹرز تک جو کہ ایکچولی پرابلم سالو کر سکتے ہیں، اسپیشلسٹ ہیں ان تک۔ تو ویسے تو ایسی فیسلٹیز اور بہت ساری موجود تھیں جن کے اندر ایک عام ڈاکٹر کو لوگ دکھا سکتے ہیں۔ تو راضی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اسپیشلسٹ ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، ان تک ایک عام آدمی کی رسائی ممکن بنائی جا سکے، جس کے اندر بہت ساری ایکچولی رکاوٹیں ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر یہ تھی کہ ایک کنسلٹنٹ تک پہنچنے کے لیے بہت سارے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو راضی کے آئیڈیا میں یہ بات شامل تھی کہ ایک آدمی ایک بہت ہی مناسب اور معمولی فیس دے کے ایک کنسلٹنٹ کو دکھا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں بتائیے گا کہ راضی ہاسپٹل کی پورے ملک میں، پاکستان میں کتنی شاخیں موجود ہیں اور کہاں کہاں کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ ویسے تو راضی ہاسپٹل یہیں پنڈی میں قائم کیا گیا 2006 میں، لیکن اس کا جو تجربہ ہے وہ اتنا کامیاب رہا کہ اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اسی ماڈل کے اوپر بہت سارے اور ہاسپٹلس پاکستان کے مختلف شہروں میں بنائے جائیں۔ اس سلسلے کا ایک پروجیکٹ اسلام آباد میں کیا گیا، اور اسے راضی اسلام آباد کا نام دیا گیا۔ کوئی 1 سال پہلے اس اسپتال نے کام کرنا شروع کیا، اور اسی ماڈل پر بہت سارے اور ہاسپٹلس پاکستان کے مختلف صوبوں اور مختلف شہروں کے اندر بن بھی چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کہ ابھی تکمیل کے مراحل میں، اور انشاءاللہ عنقریب وہ بن جائیں گے، کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹرس وہ کون کون سے ہیں اسپیشلسٹ، اور کس کس بیماری کا یہاں پر علاج ہو رہا ہے؟ یہ ہاسپٹل جب یہ قائم ہوا تو سب سے پہلے اس میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا ہی سلسلہ شروع ہوا، اور ایز این MCH ہی اس ہاسپٹل نے گرو کیا ہے۔ تقریباً پچھلے 12 سالوں کے دوران تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا اس اسپتال کے اندر جو مدر اینڈ چائلڈ ہے اس کے کام میں۔ ایک گائنیکالوجسٹ سے شروع ہوا سلسلہ، اب ہمارے پاس الحمدللہ 6 فل ٹائم گائنیکالوجسٹ ہیں جو اس ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، اور روزانہ آن ایوریج 16 بچے اس ہاسپٹل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو کہ شاید پنڈی میں کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر ہائیسٹ نمبر ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں تو شاید اتنے بچے پیدا ہوتے ہوں، لیکن پرائیویٹ ہاسپٹل میں شاید کسی میں بھی 16 بچے روز پیدا نہیں ہوتے ہوں گے، جو کہ راضی ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیڈیاٹرکس کا شعبہ ہے یہاں پہ، جس میں ہمارے پاس 2 ڈیڈیکیٹڈ کنسلٹنٹس موجود ہیں۔ پھر آئی کا شعبہ ہمارا بہت ڈیولپڈ ہے، آئی سرجری جو ہے وہ کیٹریکٹ کی اور باقی آئی پرابلمس جو ہیں ان سے ریلیٹڈ یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، اور 3-4 کنسلٹنٹ ہمارے پاس آئی کے موجود ہیں۔ جنرل سرجری کا شعبہ ہے جس کے اندر 6 کنسلٹنٹس اس وقت راضی ہاسپٹل میں کام کریں۔ اس طرح میڈیسن کے شعبے میں کنسلٹنٹس ہیں، آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں، یورولوجسٹ ہیں، تو کل ملا کے تقریباً 26 کنسلٹنٹس ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زچہ بچہ آپ کے پاس بہت زیادہ یعنی کہ یہاں پر کیسز آتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب اس میں بتائیے گا کہ جو غریب غربا ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں یہاں پہ؟ اچھا، راضی کے ماڈل کے اندر کچھ یونیک چیزیں ہیں جو کہ اس ہاسپٹل کو لوگوں کے لیے اٹریکٹیو بھی بناتی ہیں بہت سارے اسپیکٹ سے، اور اس ماڈل کو سسٹینیبل بھی بناتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے یہ کوشش کی، کیونکہ اس راضی میں کوئی ایسا یعنی سرمایہ دار نہیں ہے جس نے اس ہاسپٹل کو کمائی کا ذریعہ بنانا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل ہے،
تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ انتہائی کم چارجز کے اوپر اتنے چارجز صرف لوگوں سے لیں جس سے ہاسپٹل اپنی رننگ کے اندر سیلف سفیشینٹ رہے اور ہاسپٹل کو کام کرنے کے لیے کسی باہر سے یعنی ڈے ٹو ڈے جو افیئرز ہیں ان کے لیے کسی ڈونیشن کی ضرورت نہ پڑے. تو اتنے چارجز اس کے رکھے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کو ہم پے کرتے ہیں اور اس پے کرنے کے اندر بھی کہ بیک گراؤنڈ میں بھی یہ فلاسفی موجود ہے کہ جب لوگوں کو اگر کوئی مانیٹری بینیفٹ کنسلٹنٹس کو نہ ملے تو بعض اوقات جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو ان تھوڑے سے پیسوں کے اندر وہ جو ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ ہے وہ برقرار رکھنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے اور کنسلٹنٹس جو ہیں وہ ایک توجہ کے ساتھ پیشنٹس جو ہیں دیکھتے ہیں. ہر آدمی جو کہ راضی میں آتا ہے اسے انتہائی معمولی فیس پے کرنی پڑتی ہے, جیسے کہ وہی کنسلٹنٹس جو باہر 1000 روپے سے شروع ہوتے ہیں اور پھر 2000, 2500, 3000 روپے فیس لیتے ہیں, وہی کنسلٹنٹس راضی میں صرف 380 روپے میں پیشنٹ دیکھتے ہیں. اور ان 380 روپوں کے اندر کنسلٹنٹس کو بھی پے کیا جاتا ہے اور راضی ہاسپٹل خود بھی اپنے جو اخراجات ہیں وہ انہی پیسوں کے اندر سے پورے کرتا ہے. جو لوگ نان افورڈنگ ہیں ان کے لیے ہمارا ایک اسپیشل سسٹم ہے جسے ہم اپنا پیشنٹ ویلفیئر فنڈ جنریٹ کرتے ہیں ہم, جس میں بہت سارے مخیر حضرات جو ہیں وہ زکوٰۃ صدقات کے پیسے اس کے اندر جمع کرواتے ہیں. اور وہ لوگ جو انتہائی معمولی چارجز بھی نہیں دے سکتے ان کو ایک انٹرویو کی بیس کے اوپر یعنی وہ لوگ ہمارے اس پیشنٹ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کاغذی کارروائی نہیں ہے, انہوں نے کوئی ڈاکیومنٹس پروڈیوس نہیں کرنے, وہ ایک چھوٹا سا انٹرویو دیتے ہیں جس کے اندر وہ اپنی ایلیجیبلٹی جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے جو پیشنٹ ویلفیئر آفیسر ہیں ان کے ساتھ, اور اسی چھوٹے سے انٹرویو کی بیس کے اوپر ان کے بارے میں ڈسکاؤنٹ یا فری کرنا ٹریٹمنٹ کا اس تمام چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو اس سے فری کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو فری ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یہ OPD کی مد میں بھی ہے اور آپریٹیوز کی مد میں بھی ہے, یعنی ایڈمیٹڈ پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈیلیوریز ہوتی ہیں جو فری ہوتی ہیں, اسی طرح جو آپریشنز ہیں وہ بھی فری ہوتے ہیں. تو وہ سارا ہمارا اس پیشنٹ ویلفیئر. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا کہ غریب اگر خالی ایک انٹرویو بیس کے اوپر آپ اس کا علاج کر دیتے ہیں تو وہ یہ سہولت جو پنڈی اسلام آباد کے لیے یہ آل اوور پاکستان سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں, کوئی بھی آئے, کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو کہ اب بس یہ ہونا چاہیے کہ وہ سہولت راضی ہاسپٹل میں موجود ہو. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم لوگوں کے لیے, اور یہ بڑا ایک سمجھیں کہ اس میں ہم بڑی ایفرٹ کرتے ہیں اس چیز کے اندر, کیونکہ نیچرلی لوگوں کے پیسے ہیں, کیونکہ لوگ راضی ہاسپٹل کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات راضی ہاسپٹل کے پاس دیتے ہیں کہ ان زکوٰۃ اور صدقات کو ان کے حقیقی جو مستحقین ہیں ان کے اوپر خرچ کیا جائے. تو جتنے بھی اس مد میں فنڈز ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں ہم ان کی بجٹنگ کر لیتے ہیں, جیسے کہ منتھلی بیس کے اوپر, اور اس کا ہم بجٹ ایک بنا لیتے ہیں کہ اس مہینے ہم اتنے پیسے جو ہیں اس مد سے لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے. تو اسی حوالے سے ہم اس میں جو ہے یہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ سارے کے سارے کرتے ہیں. لیکن راضی کا میں سمجھتا ہوں کہ اس اسپیکٹ کے علاوہ بھی جو ٹریٹمنٹ ہے راضی کی وہ اتنی سستی ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے وہ ٹریٹمنٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ راضی ہاسپٹل کے اس ماڈل کی وجہ سے جو ہیلتھ کیئر مارکیٹ ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ایک بزنس بن گیا, تو ہیلتھ کیئر مارکیٹ کے اوپر ایک پولنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے. راضی ہاسپٹل کے ارد گرد جو ہاسپٹلز موجود ہیں, ٹھیک ہے, شاید وہ بھی مشکل محسوس کرتے ہوں گے اس چیز کے اندر کہ وہ بہت زیادہ چارج کریں ہیلتھ کیئر کی پروویژنس کے لیے, کیونکہ ان کے ساتھ ہی ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ اسی لیول کی کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں انتہائی کم پیسوں کے اندر. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو خیر کی ہیں جو راضی ہاسپٹل کی وجہ سے جس میں لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, اور بہت رجحان ہے لوگوں کا کہ وہ اس ہاسپٹل کے اندر آ کے دکھانا چاہتے ہیں. یعنی ابھی بھی ہمارے پاس ہم تقریباً ایک دن کے اندر 800 سے 1000 تک اسپیشلسٹ پیشنٹ سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی جو لوگ کنسلٹنٹس کو دکھاتے ہیں, جو لوگ لیب یوٹیلائز کرتے ہیں, یا جو لوگ ریڈیولوجی کی سروسز یوز کرتے ہیں, ان سروسز کی مجموعی تعداد ایک دن میں 800 سے 1000 کے درمیان ہے, جو کسی بھی ایون پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے اندر عام طور پہ اتنے نمبرز ہوتے ہیں جو کہ راضی میں ہیں. اور راضی یہ ساری کی ساری سروسز بہت چھوٹے سے ایریا کے ذریعے پرووائڈ کر رہے ہیں. صرف 24 مرلے کی جگہ ہے ہمارے پاس
اچھا 4 بلڈنگز ہیں چھوٹی چھوٹی, صحیح, 24 مرلے کی جگہ ہے, اور اسی میں یہ سب کام ہو رہا ہے. سب کام اسی میں 30 بیڈز ہیں جس کے اندر پیشنٹس ایڈمٹ ہوتے ہیں, اور وہیں پہ ہمارا جو منتھلی برتھ ریٹ ہے وہ 476 بچے پچھلے مہینے پیدا ہوئے. ڈاکٹر یہ جو جگہ آپ سیس بتا رہے ہیں اسی میں آپ کی لیبارٹریز بھی ہیں؟ اور جی اسی میں ہماری لیبارٹری ہے, اور ہماری لیبارٹری اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری ہے. وہی مشینیں, اسی طرح کے جو ہے کیئر کے اور کوالٹی کے پروٹوکولز جو کہ کسی بہت اچھی لیب میں ہونے چاہیے, وہی ہم اپنی لیب میں پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو چارجز ہیں وہ جو مارکیٹ کے اندر جو کچھ چارج ہو رہا ہے اس کی بنسبت بہت ہی کم ہے. جی تو ناظرین دیکھتے رہیں لیڈ نیوز, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے جو ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہیں ان کی کارکردگی کے بارے میں بتائیے گا, کیونکہ جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا ابھی تک ہمیں کہ بہت ہی کم فیس میں آپ لوگوں کا علاج کر رہے ہیں, تو ڈاکٹرز کی تو آج کل ڈیمانڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیسے وہ آپ کے ساتھ سروائیو کر رہے ہیں اتنی کم بجٹ میں اور سارے معاملات میں؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ راضی کے ماڈل کو سکسیزفل کرنے میں راضی کے جو اسپیشلسٹ ہیں, یہاں کے جو کنسلٹنٹس ہیں, ان کا بہت بڑا رول ہے. اور راضی نے تو ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے جہاں پہ وہ لوگ جو کہ خدا خوفی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, جو اس بات کا تصور رکھتے ہیں کہ یہ جو شعبہ ہے طب کا, اس کا بنیادی مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہے, تو اس طرح کا ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آ کے اس کو جوائن کرتے ہیں. اور الحمدللہ یہاں پہ جن لوگوں نے جو کنسلٹنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے, اور انہی کے جذبے کی وجہ سے راضی ہاسپٹل جو ہے وہ سکسیزفل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر بھی ہوں, ویسے تو آج کل ہر چیز جو ہے وہ کمرشلائز ہو گئی ہے, ہیلتھ کیئر بھی کمرشلائز ہو گئی ہے, لیکن ڈاکٹروں میں جس طرح سارے کے سارے اچھے نہیں ہیں اس طرح سارے کے سارے برے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹروں میں سے اچھے لوگوں کو اکٹھا کر دیا. ٹھیک ہے نا, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے لیے ڈاکٹری ایک ذریعہ معاش بھی ہے, لیکن وہ اس کو خدمت کا ذریعہ بھی بنانا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سینس ہر جگہ ہو جائے اور لوگ یعنی اندھا دھند پیسے کے پیچھے نہ بھاگیں, تو میں ویسے بھی یعنی انسان کی ضرورت کے لیے تو تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے تھوڑا بھی کافی ہے. تو جب وہ خدمت کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اور کم پیسوں میں دیکھتے ہیں, تو ان کو جو انٹرنل سیٹسفیکشن ملتی ہے اس کی بھی ایک ویلیو ہے ان کے نزدیک, اور اس ویلیو کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. معمولی لوگ نہیں ہیں جو ہمارے پاس کنسلٹنٹس بیٹھ رہے ہیں. یا امیجن کریں کہ پروفیسرز, ایسوسیٹ پروفیسرز, اسسٹنٹ پروفیسرز جو کہ کسی بھی اچھے اسپتال میں موجود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہی سب لوگ ہمارے پاس کنسلٹنٹس ہیں. ایک میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں جو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح بڑے بڑے سرکاری اسپتالوں کے پروفیسرز ہیں جو کہ ہمارے پاس ایز کنسلٹنٹس یہاں پہ بیٹھتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو باہر شاید 1500, 2000, 2500 فیس لیتے ہیں, یہاں پہ وہ ایک معمولی فیس پہ آ کے پیشنٹ دیکھتے ہیں. اس وجہ سے کہ ان کو جو سیلف سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ میرے خیال میں ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ راضی ہاسپٹل جس جگہ پہ پنڈی میں موجود ہے, یہاں پہ بے تحاشا لیبارٹریز ہیں, اور اس کے باوجود یہاں پر لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہیں اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لیے, ایکس رے وغیرہ کروانے کے لیے, تو کیا ایسی وجہ ہے آپ کی لیبارٹری میں کہ لوگ یہاں پر بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں؟ دیکھیے کہ لیبارٹری کی سروس ہو یا کوئی بھی سروس ہو, اس کے اندر 2 ہی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ پرائم ہوتے ہیں. نمبر 1 کوالٹی اچھی ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ افورڈیبل ہو. تو آج کل جو مہنگائی کے حالات ہیں اس کے اندر افورڈیبلٹی کا ایشو بہت بڑا ہے. تو ہم نے یہ انشور کیا, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز مینیجرز اور ایڈمنسٹریٹرز آف راضی ہاسپٹل کہ, اور یہ جو راضی کا جو مقاصد ہیں ان میں سے کوالٹی آف دا سروس یہ ہمارا سب سے پہلا نقطہ ہے جس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں. تو ہم نے ایک کوالٹی لیب پرووائڈ کیا لوگوں کے لیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکانومی ہے اس کے اندر. جو لوگ آتے ہیں, جو ایک دفعہ ٹیسٹ کراتا ہے یہاں سے, وہ لیبارٹری بھی دیکھ لیتا ہے, یہاں پہ جو لوگوں کا طرز عمل ہے ان کے ساتھ وہ بھی دیکھ لیتا ہے, جو ٹیسٹ کی کوالٹی ہے اس سے بھی آشنا ہوتا ہے, اور جو اس کو بل کیا جاتے ہیں پیسے وہ پتہ چل جاتا ہے اس کو خود کے کتنا فائدہ ہے مجھے اس کے اندر کرنے میں. تو ارد گرد کی لیبس کی بنسبت یہ بہت ہی زیادہ اکنامیکل ہے, لیکن یہ اکانومی کسی خدا نخواستہ کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کرنے کی صورت میں نہیں ہے, بلکہ دراصل
اس حقیقت کو راضی نے یعنی ایکسپیرئنس کیا ہے کہ یہ تمام ہیلتھ کیئر بزنس جو ہے اس کے اندر جو پروفیٹیرنگ ہو رہی ہے وہ شاید جائز حدود سے بہت زیادہ ہے, اور شاید اس کے اوپر ریگولیٹرز کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو راضی ہسپتال الحمدللہ بہت کم چارج کر کے بھی سسٹینیبل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ہمارے آفس میں آئے تھے اپنا چیئرمین میڈیا ورکر آرگنائزیشن عتیق الرحمان صاحب, تو انہوں نے ہمیں بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی تھی, تو انہوں نے اپنے کچھ مسائل کے حوالے سے بھی بتایا ہمیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ راضی ہاسپٹل کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کا ہونے جا رہا ہے, تو اس کی کوئی ڈیٹیل بتائیں, اور یہ معاہدہ کب تک ہو رہا ہے جو میڈیا ورکر آرگنائزیشن کے جو میڈیا ورکرز ہیں غریب ان کے لیے. اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک لیٹر جو ہے وہ اس کے اندر دیا تھا, تو ہماری جو جنرل پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ دس از اے ہاسپٹل وچ از اوپن فار ایوری بڈی نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر سبھی آ سکتے ہیں اور یہ سبھی کو انٹرٹین کرنے والی جگہ ہے. لیکن جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے ہمارا ایک خصوصی پیکیج ہم نے سوچا تھا کہ ہم جو لیب ٹیسٹس ہیں ان کے اندر ان کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کچھ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا فالو اپ ہوتا ہے تو انشاءاللہ دس ول مٹیریلائز. کیونکہ ڈاکٹر صاحب میڈیا ورکرز کا یہ ہے کہ ہم خود بھی یعنی کہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, تو میڈیا ورکرز کا یہ ہے کہ ایک تو ان کی سیلری پیکیجز بڑے نارمل سے ہوتے ہیں, اور پھر ان کو جو سیلریز ملتی ہیں وہ بھی 2 مہینے کے بعد, ہاں کبھی کبھی تو ملتی بھی نہیں ہے. تو یہ جو آپ لوگ اقدام کرنے جا رہے ہیں, بالکل اس میں یہ ہے کہ لیب ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر نیچرلی جو ہماری کنسلٹیشنز ہیں یہ سب چیزیں ان کے اندر تو ہم نے وی ہیو ٹو کیٹر دا اسپیشلسٹ کنسلٹنٹس, ان کو بھی ہم کچھ نہ کچھ پے کرتے ہیں. لیکن لیب ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر ہم انشاءاللہ جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج جو ہے وہ بنائیں گے اس سلسلے میں. جی ناظرین دیکھتے رہیں پروگرام لیڈ نیوز پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. اچھا ڈاکٹر صاحب راضی ہاسپٹل کے فیوچر پلانس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. اصل میں جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ راضی ایک جتنے ایریا کے اوپر بنا ہوا ہے اور جتنی سروسز اس ہاسپٹل سے لوگوں کو مل رہی ہیں اور جس طرح رجحان ہے لوگوں کا یہاں راضی ہاسپٹل کی طرف, اس کے بعد یہ جگہ ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے, اور یہ اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم راضی ہاسپٹل کی جو سروسز ہیں ان کو ایکسپینڈ کریں. اتنا پیشنٹ لوڈ آ رہا ہے راضی ہاسپٹل کے اوپر. تو اس سلسلے میں ایک تو ہم نے ایک ایکسپینشن پروجیکٹ بنایا جس میں ہم نے کچھ نئی جگہ لی ہے, اور اس کی جو خریداری ہے اس میں ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں, اور مخیر حضرات سے ہماری یہ اپیل بھی ہے کہ وہ لوگ اس میں مدد کریں تاکہ یہ جو خیر کا کام ہے اس کے کئی اور پہلوؤں سے یہ لوگوں تک جو ہے نا اس کے ثمرات پہنچ سکیں. اس میں جو ہمارے ذہن میں چیزیں ہیں وہ یہ کہ ایک تو ہماری جو موجودہ زچہ بچہ کی سروسز کی سہولیات ہیں ان کو ہم ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ جو جڑواں شہر ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد, ان کے اندر ایک ایسا سینٹر بنانا چاہتے ہیں جو کہ خواتین کی سرجری کے لیے مخصوص ہو, خواتین کے سرجیکل ایشوز کو ایڈریس کرے. یہ ایک فیمیل بریسٹ اینڈ جنرل سرجری سینٹر ہوگا جس کے اندر فیمیل سرجنز کے ذریعے ہی خواتین کا علاج ہوگا, کیونکہ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین پردے کے کنسرنز کی وجہ سے اپنے سرجیکل ایشوز میل سرجن کے پاس لے جانے سے کتراتی ہیں, جس کی وجہ سے ڈائگنوسس میں بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے, بیماریاں بگڑ جاتی ہیں. اس کے اندر بعض اوقات جو چھاتی کی رسولیاں یا بواسیر کا مسئلہ اور اس طرح کے دوسرے مسائل ہیں جن میں بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ وہ کسی میل سرجن کے پاس جائیں. تو ہم ایک شہر میں ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ فیمیل سرجنز اویلیبل ہوں گی, سرجن نہیں, ایک پورا ڈپارٹمنٹ فیمیل سرجنز کا اویلیبل ہو, اسٹیٹ آف دی آرٹ آپریشن تھیٹر موجود ہو, اور وہ جو سروس ہے وہ معاشرے کے اس طبقے کے لیے ہو جو کہ انڈر پریولیجڈ ہے, ٹھیک ہے نا, غریب اور لوور مڈل کلاس طبقہ اس جگہ کے اوپر کیٹر ہو. تو یہ ایک بہت یونیک سروس ہوگی جو ہمارا جو نیا ایکسپینشن پروجیکٹ ہے اس کے اندر ہم پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں خواتین کے لیے. اس طرح کی کوئی ڈیڈیکیٹڈ سروس جو ہے کم از کم غریب اور لوور مڈل کلاس طبقے کے لیے جڑواں شہروں کے اندر موجود نہیں ہے. تو ایک تو ہمارا یہ ہے, اور اس میں ہماری درخواست بھی ہوگی لوگوں سے کہ وہ اس کے اندر یعنی کنٹریبیوٹ کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا کاز ہے جس کے اندر جو اجر ہے نا وہ
صدقہ جاریہ کا ہے. صدقہ جو لوگ بھی کنٹریبیوٹ نیچرلی بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے, اور وہ تمام لوگ جو اس سے مستفید ہوتے رہیں گے ان کی مشکلات کے حل کے اندر ان لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن ہوگا جو کہ اس پروجیکٹ کو مٹیریلائز کرنے کے اندر رول پلے کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ڈائبٹیز سینٹر بنانے جا رہے ہیں راضی ہسپتال کے اندر. انجمز ڈائبٹیز سینٹر کے نام سے ایک ڈائبٹیز سینٹر بن رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کی بیماری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے دنیا بھر میں, اور پاکستان کے اندر تو ایکسٹرا آرڈینری رفتار ہے. جو نیشنل ڈائبٹیز سروے ہوا تھا پہلا پاکستان کا, اس کے اندر یہ پتہ چلا کہ 7.8% پاکستانی جو ہیں وہ ڈائبیٹک ہیں. لیکن ابھی 2016-17 میں جو دوسرا نیشنل ڈائبٹیز سروے ہوا ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پریشان کن ہیں, اور اس کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ 26% سے زیادہ پاکستانی ایڈلٹس 20 سال سے زیادہ عمر کے لوگ وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اور مزید 12 سے 13% لوگ ایسے ہیں جو کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جہاں پہ جس بیماری کے پیشنٹس کی ہو وہاں پہ بہت ضرورت ہے کہ اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز جتنے ہوں اتنے کم ہیں. ویسے تو ڈائبٹیز کی ایکچولی پریونشن ہونی چاہیے, لیکن کم از کم وہ لوگ جو مبتلا ہو گئے ہیں بیماری میں ان کی بھی تو ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اور پھر یہ بیماری مڈل ایجڈ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے, وہ ایج جس کے اندر فائنینشلی بندہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے تو اس کو ناک آؤٹ کر دیتی ہے, جس کے اوپر گھر والوں کا معاشی انحصار ہوتا ہے. تو ایسا بندہ اگر ایک بیماری کا شکار ہو کے کام کرنے کے قابل نہ رہے تو آپ سوچیں کہ ایک بندہ بیمار نہیں ہو رہا بلکہ ایک خاندان بیمار ہو رہا ہے اس کے ذریعے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس راضی ہاسپٹل میں یہ جو انجم ڈائبٹیز سینٹر ہم بنا رہے ہیں اس کے ذریعے نہ صرف ان لوگوں کا علاج کریں بلکہ ہم پبلک کے اندر جو پریونٹیو کیمپینز ہیں ان کو بھی ہم اس راضی کے پلیٹ فارم سے ہم لانچ کریں. تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں, اور انشاءاللہ جب یہ ایک دفعہ شروع ہوگا تو ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پریونٹیو سائڈ کے اوپر بھی ہم کام کرنے کا اس میں ارادہ رکھتے ہیں. اور پھر خصوصاً ہمارا اس میں ٹارگیٹ یہ ہے کہ شہر کی وہ آبادیاں جو کہ انڈر پریویلیجڈ ہیں جیسے کہ پیر ودائی کا ایریا ہے یا اور ارد گرد کی, اور ہم جس جگہ بیٹھے ہیں چاندنی چوک میں اس کے ارد گرد ہی وہ ساری آبادیاں موجود ہیں جن کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ نے لیڈ نیوز کو ٹائم دیا, اور ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ آپ کا یہ جو سسٹم ہے راضی ہاسپٹل کا مزید جو ہے یہ بڑھے, اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم یہی میسیج دیں گے کہ یہاں پر واقعی ہم لوگوں نے وزٹ کیا, ہم نے لیبس دیکھی, ہم نے یہاں کا عمارتوں کا اسٹرکچر دیکھا, تو بہت یعنی کہ اچھا ہے, صاف ستھرا نظام ہے, لیبارٹریز اور ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. تو آپ لوگوں سے ہم یہی درخواست کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو بھی آپ کے یعنی کہ صدقات اور خیرات ہیں وہ راضی ہاسپٹل کو دیں, تاکہ آپ کے ان صدقات اور خیرات سے ایک عام آدمی جو ہے وہ مستفید ہو سکے. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وش یو آل دا بیسٹ. تو بہت شکریہ ناظرین لیڈ نیوز کے ساتھ رہنے کے لیے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.